سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر خطبہ مختلف انداز میں علماء کرام کر کے ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور کے سفر معراج کا ذکر کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل ایمان ملتا ہے، محبت مصطفیٰ بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعہ معراج کو اتنی مختلف روایات میں اور قرآن پاک میں بھی سورہ بنی اسرائیل لیا گیا کہ کسی ایک حدیث مبارکہ میں سارا اکٹھا واقعہ موجود نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی کہ آپ موضوع کی مناسبت سے، واقعہ کی مناسبت سے آپ ذکر فرما دیتے۔ تو جیسے خطبہ حجۃ الوداع کائنات انسانی کا ایک ایسا آفاقی خطبہ ہے جس میں ہر طرح کے معاملات کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا خطبہ ایک جگہ موجود نہیں، مختلف حالات و واقعات کے تحت صحابہ کرام نے اس کا ذکر کیا کیونکہ وہ سارا خطبہ کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خطبہ اور ایک خطبہ آپ نے مدینہ میں مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ دیا تھا، جو سارا خطبہ کسی کو یاد ہی نہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع بھی صحابہ کرام نے کہا حضور نے اتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، بس جس کو جتنا یاد رہا سو یاد رہا۔ اور ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے ٹائم شروع کیا، ممبر شریف پہ آپ تشریف لائے، فجر سے لے کے ظہر تک خطبہ دیے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ظہر سے لے کے عصر تک خطبہ دیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد پھر تشریف فرما ہو گئے اور مغرب تک، فجر سے لے کے مغرب تک حضور کی گفتگو جاری رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں کائنات کی کوئی چیز حضور نے چھوڑی نہیں جس کا ذکر نہیں فرماتی، لیکن وہ اتنا لمبا خطبہ جو فجر سے لے کے مغرب تک تھا، صحابہ تو فرماتے ہیں ہر گمراہ فرقے کا ذکر بھی کر دیا، ہر جنتی گروہ کا ذکر بھی کر دیا، ہر جہنمی گروہ کا ذکر بھی کر دیا، مختلف علامتیں اور نشانیاں بھی ان کی بتا دی، لیکن اتنا لمبا خطبہ سارا مکمل کسی ایک شخص کو یاد نہیں تھا جس نے مسلسل اسے اسی طرح روایت کر دیا ہو۔ بس جزوی جتنی باتیں کسی کو یاد رہیں یا موقع کی مناسبت سے بات یاد آ گئی کہ آپ نے تو یہ بھی فرمایا تھا۔ دو وہ مواقع اور تیسرا موقع یہ معراج شریف ہے۔ معراج شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی مختلف مواقع پر مختلف مناسبتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ البتہ ایک حدیث پاک کی مسلم شریف شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی لکھی کتاب ہے، پہلی جلد میں انہوں نے اس موضوع سے متعلق جتنی حدیثیں تھیں پھر ساری حدیثوں کو اٹھا کے انہوں نے ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا۔ تو خیر معراج شریف کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشاہدات فرمائے جو میرا مقصود اور مقصود ہے آج کی گفتگو میں پیش کرتا ہوں۔ ان مشاہدات کے ساتھ انسان کی جو عملی زندگی ہے اس میں اپنی بندہ اصلاح کر سکتا ہے۔ ان کوتاہیوں کا، ان عیوب کا، ان نقائص کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ نقائص کسی ذات میں، کسی شخصیت میں پائے جائیں تو پھر انجام کتنا بھیانک آخرت کے اعتبار سے اس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دین کا باقاعدہ ایک جز ہے انذار اور تبشیر۔ تنذیر و تبشیر یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کی بشارتیں دی جاتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ عظمتیں ملیں گی، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، نہ بچے تو کہیں بہت زیادہ آخرت میں نقصان نہ ہو جائے، بندے کو عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو کچھ جو تبشیری چیزیں تھیں ان کا ذکر ضمناً پچھلے جمعہ ہو چکا، تو کچھ وہ مشاہدات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمائے ان میں سے چند ایک گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے دوران آپ
کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں لوہے کی گرم کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. گرم کی ہوئی کینچیاں تھیں، ان سے ہونٹ کاٹے جاتے. یہ اذیت کو برداشت کرتے، جو ہی ان کے ہونٹ کٹتے وہ دوبارہ سلامت ہو جاتے. فرشتے پھر کاٹ دیتے، اسی طرح ہونٹ پھر دوبارہ سلامت ہو جاتے، پھر کاٹ دیتے. یہ مسلسل ان کو عذاب اس طرح دیا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اس اذیت کی سزا دی جا رہی ہے؟ اذیت نہ. عرض کی حضور یہ آپ کی امت سے فتنہ پرور خطیب لوگ ہیں. فتنہ پرور خطیب کچھ خطباء ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قوم میں نفرت، عداوت، بغض، ہٹ دھرمی یہی چیزوں کا بیج بونا ہوتا ہے. لوگوں کو لڑانا، لوگوں کے عقائد پہ، معاملات پہ اس طرح کے نیگیٹو قسم کے تبصرے کے جس میں لوگوں میں افراتفری اور انتشار کی فضا پیدا ہو. یا جب بھی بات کریں گے کوئی دوسرے کو کافر و مشرک ثابت کریں گے. مطلب کوئی محبت والی بات، کوئی اپنائیت والی بات، کوئی اتفاق والی بات ان کی زبان پر آتی نہیں. بلکہ کئی جگہوں پہ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے اسلام اور کفر دونوں جیب میں رکھا ہوتا ہے. جس کو چاہتے ہیں جیب سے نکال کے اسلام دے دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے جیب سے نکال کے کفر دے دیتے ہیں. تو ایسے فتنہ پرور لوگ جو خطباء ہیں ان کے لیے یہ وعید سنائی گئی کہ آخرت میں ان کو اس طرح کی سزا دی جائے گی جو لوگوں کو، قوم کو تقسیم کرتے ہیں، ان میں عداوت کر رہے ہوتے ہیں، اب بلا وجہ کی نفرتیں ہوتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور قوم کو ملاحظہ فرمایا کہ پہاڑ تھا، پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک بیل نکل آیا. بیل نکلا پہاڑ سے اور پھر دوبارہ اس پہاڑ میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس راہ بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ بیل کا معاملہ اور پتھر سے نکلنا یہ کیسا ہے؟ عرض کی حضور یہ بھی آپ کی امت کی ایک قوم کا معاملہ ہے. سنن بیہقی شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کی امت کی ایک قوم کا معاملہ ہے. فرمایا وہ کون سی قوم، اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو بات کرتے ہیں جذبات میں آ کے کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں اور پھر اس بات کو سنبھال نہیں سکتے. ایسی بات کسی سے متعلق کر دی، جب وہ بندہ کہتا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے تو پھر دائیں بائیں کرتے ہوتے ہیں. پھر یا تو انکار ہی کر دیتے ہیں کہ ہم نے بات کی نہیں، یا کہیں گے کہ یہ ہمارا مقصد، یہ میرا مقصد نہیں تھا اس بات کرنے کا، میرا مقصد تو وہ تھا فلاں تھا. اور پھر بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. کسی پہ الزام لگا دیں گے، کسی کی غیبت ایسی کر دیں گے، کسی پر بہتان باندھ دیں گے، کسی سے متعلق ایسے اس کی عزت اچھالیں گے کہ بعد میں وہ اپنے کمال، اپنے کلام کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوتے. آپ نے فرمایا وہ بندہ بھی بڑا جھوٹا ہے جو بات کرے اور پھر اس بات کی ذمہ داری قبول نہ کرے. وہ بندہ جھوٹا اور کمینہ ہے جو بات کرے اور پھر جب پوچھا جائے تو وہ کہنے نہیں میں نے تو بات نہیں کی تھی، یہ تو فلاں نے کی تھی، یا میرا مقصد یہ نہیں تھا. بات کرے تو بات پہ پھر پہرا رہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. فرمایا کچھ ایسے منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، صرف وہ اپنا ہی لطف کر رہے ہوتے ہیں، نفرت عداوت کی وہ فضا قائم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کسی بات کو پھر قبول بھی نہیں کر پاتے، اتنی ہمت اور ضرورت بھی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جیسے پتھر سے کوئی چیز نکلی اور دوبارہ پھر پتھر میں جا نہیں سکتی. فرمایا یہ اس قوم کی مثال ہے کہ یہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے جیسے پتھر سے بیل نکلا ہے اور دوبارہ ٹکرے مارتا پھرتا ہے لیکن پہاڑ میں جا نہیں سکتا. اسی طرح وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے جو بات کی ایتھنٹیکیشن جن کے پاس نہیں ہوتی، یا ان کی بات ویلیویبل نہیں ہوتی، یا جو بات کرتے ہیں اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے ہوتے، یا اپنی بات سے انکار کر کے کسی اور کے سر پہ اس کا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں کسی کے گردوں پہ. فرمایا یہ قوم ہے جو دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اسی طرح ذلیل ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے اور یہ بھی مشاہدہ شب معراج کا تھا آپ کا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے لکڑیوں پر بیٹھا، اس نے باندھ لیا ہے، اٹھانا چاہتا ہے اٹھایا نہیں جاتا اور کچھ لکڑیاں اس گٹھے سے نکالنے کی بجائے اور ڈال لیتا ہے.
پھر گٹھا باندھتا ہے، اس کو اٹھانا چاہتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، گٹھا رکھ کے اس میں پھر کچھ لکڑیاں اور ڈال لیتا ہے۔ مطلب پہلا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ مثال کس قوم کی ہے؟ عرض کی حضور آپ ہی کی امت کی ہے۔ یہ آپ ہی کی امت کی مثال ہے کہ جو لوگ جن کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، کوئی پہلی امانتوں کو ادا نہیں کر سکتا اور لوگوں کی امانتیں لیتا رہتا ہے۔ تو امانت کے لیے تو ہے نا کہ جو چیز آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی یا آپ کو کسی نے کوئی بات ہی بتا دی اور اس کی راز کی بات ہو تو پھر اس کو افشا نہ کیا جائے۔ کم از کم بندے کا اتنا سا تو ہاضمہ ہو کہ اگر کوئی بندہ بات کرے تو آپ اس بات کو ہضم کر سکیں، اس کو کسی اور کو نہ بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو بندہ تم سے بات کرے اور ادھر ادھر دیکھ کے بات کرے، کیونکہ اور تو نہیں سن رہا، بس وہ نہ بھی کہے کہ یہ بات کسی کو بتانا نہ، یا یہ میری راز ہے یا صرف آپ ہی کو بتا رہا ہوں، ایسا نہ بھی کہے، صرف دائیں بائیں دیکھ کے تم سے بات کرے، فرمایا وہ بات اس کی تمہارے پاس امانت ہو گئی۔ جو فزیکل امانتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، بات بھی ہو تو اس کے لفظ بھی تمہارے پاس امانت ہو تو ان کو بھی افشا نہ کیا جائے، ان کا وہ جو سیکرٹ ہے اسے کھولا نہ جائے، اس راز کو کھولا نہ جائے۔ تو فرمایا جو لوگ کسی کی امانتوں کو نہیں سنبھال سکتے وہ اپنی گردن پہ ایسا بوجھ لاد رہے ہوتے ہیں جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کے سر کو دو پتھروں کے بیچ میں فرشتوں نے رکھا ہوا تھا، دائیں بائیں دونوں پتھر ہیں اور بیچ میں بندے کا سر ہے۔ وہ پتھروں کو ملاتے ہیں اور بیچ میں ان کا جو سر ہے وہ پھوٹ جاتا ہے، پھوڑ دیا جاتا ہے، پس جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے سر۔ وہ فرشتے پتھر کو واپس ہٹاتے ہیں تو اس کا سر دوبارہ سلامت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زور سے پتھروں کو پھر ملاتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں تو سر پھر اس کا پھوٹ جاتا ہے۔ اس اذیت سے کچھ لوگ گزر رہے تھے تو فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر ہی پھوڑے جا رہے ہیں اور پھر وہ سلامت ہوتے ہیں تو پھر پھوڑ دیے جاتے ہیں، نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں۔ تو جبریل میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بے نماز لوگ ہیں، یہ بے نمازی ہیں جن کے پاس سارے کاموں کے لیے وقت ہے، ان کے پاس کام کاج کرنے کے لیے بھی وقت ہے، ان کے پاس فضول کے کئی گھنٹوں سیاست میں تبصرے کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس فضول قسم کے دوستوں کے ساتھ گپے لگانے کے لیے بھی وقت ہے، فون بھی یہ گھنٹوں لگا سکتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ فیملی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہ سارے جہان کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ سونے کے لیے بھی ٹائم ہے، کھانے کے لیے بھی ٹائم ہے، سارے کام ان کے مینج ہو سکتے ہیں، ایک نماز ان سے مینج نہیں کی جا سکتی۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کو سر اس کے پھوڑے جا رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور جو جماعت کے ساتھ آ کے نماز نہیں پڑھتے بلا وجہ چھوڑ دیتے ہیں، بغیر عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ وہ فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو کسی کو کانٹا بھی چبھے تو جن سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن نماز کو چھوڑے تو ان کی طبیعت مبارکہ میں پر ایسی گرانی گزرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس کائنات انسانی سے، کائنات ارضی سے، اس تمہاری دنیا سے حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک پاک دامن عورتیں جو عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، وہ حضور نے فرمایا مجھے اچھی لگتی ہیں۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشبو، اور تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ بھی نماز اس شوق سے پڑھا کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر میں حضور کے قلب مبارک پہ راحت پہنچے گی، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، آپ کی نماز سے حضور خوش ہو جائیں گے۔ فرض تو ادا ہوگا ہی ہوگا،
ایک دن پڑھاتے ہوئے میں نے یہی بات کی، ایک کلاس تھی تو ایک بچہ مجھے کئی سالوں بعد ملا، وہ پڑھ کے چلا گیا تھا، کئی سالوں بعد ملا، تو جب وہ آیا تو اس دن بھی شاید کچھ حدیث پاک اس طرح کی بیان ہو رہی تھی سبق میں، تو بٹ رونے لگا، بعد مجھے کہتا سکتی جب فلاں سال میں پڑھتا تھا نا تو آپ نے یہی بات کی تھی، اور اس کے بعد میری کبھی نماز نہیں رہی۔ بس اب نماز میں شوق یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو راحت پہنچے گی، بس اس خوشی میں لگا رہتا ہوں نماز میں۔ یہ خوشی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے نبی پاک کی آنکھوں کو راحت پہنچتی ہے۔ صحیح اتباع، صحیح عقیدت، صحیح محبت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے خوش ہو جائیں بس ہمیں وہی تو کام کرنا ہے، اور جس بات سے حضور ناراض ہو اس کام سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نماز لوگوں کو بھی شب معراج عذاب میں مبتلا دیکھا، بلکہ 29ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سالککم فی سقر، جہنم میں کون سی چیز تمہیں لے آئی، وہ لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمیوں سے کچھ جہنمی نماز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا نا ما سالککم فی سقر، کس چیز نے جہنم میں دھکیل دیا، معاملات تو تمہارے ٹھیک تھے، تو وہ کہیں گے ہاں ہمارا ایک جرم تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس جرم کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سفر کے دوران ایک جگہ بدبو سی آئی جو قلب اطہر پہ گرا گزری، ناگوار بو آئی، آپ نے فرمایا جبریل یہ کون سی وادی، کیا کون سی جگہ جہاں سے یہ بڑی عجیب سی سمیل آ رہی ہے؟ عرض کی حضور یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پکار پیش کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے عذاب بھی پورے عروج پہ ہیں، میری آگ بھی پوری بھڑک چکی ہے، میری گہرائیاں بھی تحت الثری سے کہیں زیادہ ہیں، اور تپش اور سیک سے تو اب میرا اپنا کلیجہ جلا جا رہا ہے، جن لوگوں کے لیے مجھے بھڑکایا ہے وہ لوگ بھی تو آپ بھیج دینا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب ہر خائن اور مشرک اور کافر اور دھوکہ باز وہ تیرے میں ڈالا جائے گا۔ تو جہنم نے کہا جی مجھے منظور ہے، ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بڑی اچھی خوشبو محسوس کی جس نے آپ کے قلب اطہر کو، آپ کے وجود مسعود کو بڑی راحت بخشی، حضور خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی حضور یہ جنت کی ہوا چل رہی ہے، جہنم اپنے بندے مانگ رہی ہے، جنت اپنے بندے مانگ رہی ہے۔ یہ جنت ہے اپنے اہل مانگ رہی ہے کہ یا اللہ جن کے لیے مجھے تیار کیا تھا اب میرے مشک و عنبر جو ہیں ان سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، جو تو نے نہر مجھ میں دودھ شہد کی جاری کی وہ چھلک اٹھی ہیں، اور ساری رعنائیاں ہیں، مکان بن چکے ہیں، ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں، تو مالک جن کے لیے مجھے سجایا ہے اب ان کو بھی تو بھیج دینا۔ تو پھر جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ پاک نے فرمایا تجھے میں سچے لوگ تجھ میں بھیجوں گا، ایمان والے تجھ میں بھیجوں گا، نمازی لوگ تجھ میں بھیجوں گا، صدقہ و خیرات کرنے والے تجھ میں بھیجوں گا، رشتوں کا احساس کرنے والے تجھ میں بھیجوں گا۔ تو جنت نے کہا باری تعالیٰ میں راضی ہوں اور میں ان اپنے اہل کے انتظار میں ہوں۔ اور پھر اسی حدیث سے متصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صدقہ و خیرات کرنے والے اور ادھار دینے والے، صدقہ و خیرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے بتایا کہ صدقہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ 10 گنا ہے۔ آپ نے شب معراج ملاحظہ فرمایا کہ ایک قوم ہے وہ کھیتی کاٹتی ہے، بجائی کی کھیتی کاٹی، جو ہی کھیتی کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں پیچھے پھر کوئی کھیتی تیار ہوتی ہے، پھر وہ کھیتی کاٹتے ہیں اور جو ہی کھیتی کاٹ لیتے ہیں اسی طرح پھر فصل تیار ہوتی ہے، وہ فصل کاٹنے میں ہی لگے ہوئے، فصل کاٹتے ہیں خود بخود فصل تیار ہو جاتی ہے، کاٹتے ہیں پھر تیار ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا بڑی خوش نصیب قوم ہے جبریل جو ایک بار جنہوں نے بجائی کی ہے، کاشت کی ہے، اب کھیتی کاٹے ہی جا رہے ہیں، آج خود کھیتی پھر دوبارہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
تو جبریل امین نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے صدقات کو، ان کی خیرات کو اسی طرح بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے کہ یہ اس کا اجر وصول کرتے کرتے نہیں تھکیں گے، اللہ ان کو اجر دیتا دیتا نہیں تھکیں گے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا، اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے مجھے فرمایا کہ محبوب جو میری راہ میں خیرات کرتے ہیں نا ان کو میں 10 گنا اجر دیتا ہوں، اور جو کسی مجبور کو قرض دیتے ہیں میں ان کو 18 گنا اجر دیتا ہوں. حضور نے عرض کی کہ باری تعالیٰ جس نے خیرات دے دی اس نے تو اپنے پاس سے اتنا حصہ دے دیا ہمیشہ کے لیے، اسے 10 گنا اجر و ثواب ہے، اور جو ادھار دیتا ہے ایک وقت کے بعد لے بھی لینا ہے اس کو 18 گنا ہے. تو فرمایا گیا جو جس کو صدقہ دیتے ہو تم اپنی مرضی سے دیتے ہو اور اس کے پاس ہو سکتا ہے پہلے بھی کچھ ہو، اور جس بندے کو ادھار دیتے ہو وہ ایسا مجبور ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو ادھار جب دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر تو وہ اس ضرورت کے وقت دیتے ہو، اس ضرورت مند کو دیتے ہو جس کا نظام نہیں چل رہا ہوتا اس وقت، اور وہ فری میں لینا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو اللہ اس کی عزت کی خاطر دینے والے کو 18 گنا تک ثواب دیتا ہے، اجر و ثواب اتنا بڑھا کے دیتا ہے. تو ضرورت کے وقت جو خرچ کیا جائے اس پر اجر و ثواب زیادہ ہے. 27ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ان کا اجر برابر نہیں ہو سکتا. ہیں وہ بھی صحابہ ہیں، یوں بھی صحابہ، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے بھی صحابہ ہیں اور فتح مکہ کے بعد میں خرچ کرنے والے وہ بھی صحابہ ہیں. پہلے خرچ کرنے والے بھی مسلمانوں پہ خرچ کرتے اور جنگوں پہ خرچ کرتے، اور بعد والے بھی وہی کچھ کر رہے تھے. فتح مکہ سے پہلے فتوحات تھوڑی ہو رہی تھی، بعد میں بلکہ زیادہ ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلوں کا خرچ کرنا اور بعد والوں کا خرچ کرنا یہ برابر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن پاک ہے. اس کی مالک کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہ انتہائی مجبوری اور ضرورت کا وقت تھا، اس وقت مجبوری اور ضرورت زیادہ تھی. اس وقت جنہوں نے خرچ کیا ان کا اجر اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے ایک مٹھی اگر جو کی خرچ کی ہے تو اللہ کے نزدیک اور پہاڑی جتنا سونا کسی نے بعد میں خرچ کیا ہو تو ایک مٹھی بھر کے جس نے جو دیے تھے اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک مٹھی جو جس نے خرچ کیا اس کا ثواب زیادہ ہے نسبتاً اس وقت کے جب فراخی تھی، جب تنگی کا زمانہ نہیں تھا. فرمایا اور پہاڑی اتنا سونا خرچ کیا ہو تو اس کا ثواب اللہ کمی نہیں کرتا، لیکن اس کے ثواب میں اس کے ثواب میں فرق ہے. تو جو ضرورت کے وقت خرچ کیا جائے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ. یہ بھی سفر معراج کے جو موتی ہیں انہی میں سے ایک چمکدار موتی ہے. جس وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان لا کے دے دیا تھا نا، اس وقت میں سیدنا عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان لا کے دیا تھا، اور وہ آدھا سامان سارے سے زیادہ تھا، لیکن وہ ہر ایک کا مقام اپنا اپنا. اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دہاڑی کی تھی، ایک دن مزدوری کی تھی. ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان لا کے دے دیا، عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان لا کے دے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہر ایک کے حالات ہر وقت میں ایک جیسے تو نہیں ہوتے. حضور توجہ دلا رہے تھے کہ خیرات کریں تو جناب علی المرتضیٰ اٹھ کے چلے گئے، ایک بندے کے پاس چلے گئے، کہا میں آج مزدوری کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جناب یہ کام ہے میرا کرنے والا، پھر آپ کر دیں. اس کے بعد میں آپ نے سارا دن کام کیا، مزدوری کی مزدوری میں اس نے کھجوریں لی. آپ وہ کھجوریں لے کے شام کے وقت سیدھے مسجد نبوی میں آ گئے. عرض کی حضور یہ میری طرف سے بھی جیش النصرت میں شامل کر لیں. بڑے بڑے لوگ خیرات بڑی بڑی دے رہے، میرے پاس آج یہی کچھ ہے، حضور یہ بھی شامل فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور نے ان کھجوروں کے ساتھ اتنی محبت فرمائی. آپ نے ان کھجوروں کو اپنی دامن رحمت میں لے لیا، اپنی جھولی مبارک میں لے لیا، اور اس جھولی مبارک میں کھجوروں کو لے کے آپ الٹ کر رہے تھے.
اور آپ فرما رہے تھے علی تیری کھجوریں اللہ کو بڑی پسند آ گئی ہیں، تیری کھجوریں اللہ کو بڑی پسند آ گئی ہیں۔ اور پھر جہاں سامان سارا وہ اکٹھا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اٹھایا اور ان سارے ڈھیر کے اوپر حضور ان کو ڈال رہے تھے، پھیلا رہے تھے، مطلب اتنی محبت فرما رہے تھے۔ تو اصل بات مقدار نہیں، اصل بات معیار۔ آپ کی عزت مال جان میں اور زیادہ برکتیں، رحمتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔